فتح مکہ کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فتح مکہ کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں تشریف لائے اور آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا اور کافروں نے صحابہ نے بھی کہا کہ یہ تو آپ کے چچا کا قاتل ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، ایک شخص کا مسلمان ہو جانا میرے نزدیک 1000 کافروں کے قتل سے بھی بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحشی سے کہا، فرمایا کہ حضرت حمزہ کے قتل کا ذرا واقعہ تو بیان کرو۔ اب انہوں نے بڑی شرمندگی سے ندامت کے ساتھ پورا واقعہ بیان کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باریک آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ بہرحال وحشی نے اسلام کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وحشی میرے سامنے زیادہ نہ آیا کرو، میرے سامنے نہ آیا کرو، چچا کی یاد آ جاتی۔ تو حضرت وحشی جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں مجلس میں آتے تو پیچھے بیٹھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو اس بات کی بڑی ندامت تھی کہ میں نے خیر الناس حضرت حمزہ سید الشہداء کو شہید کیا۔ وہ چاہتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام کروا دے جو اس کی مکافات ہو جائے، بدلہ ہو جائے۔ پھر کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد مسیلمہ کذاب کو، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اسی نیزے سے وہیں ناف میں وار کر کے جہنم واصل کیا۔ تو فرماتے تھے کہ یہ بدلہ ہو گیا۔ تو یہاں سے کیا سبق ملا؟ اگر بندے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے مداوع کے لیے اس کے اعتبار سے انسان کو اچھے کام بھی کرے، اس کی فکر کرنی چاہیے تاکہ معاملہ اس کا آسان ہو جائے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت وحشی سے کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین نے سامنے نہ آیا کرو، پرانی کوئی بات یاد آ جائے گی، حضرت حمزہ کا واقعہ غم تازہ ہو جائے گا۔ یہاں سے نا ایک میرا بڑا مسئلہ حل ہوا تھا۔ وہ مسئلہ کیسے اور کیا تھا؟ رمضان کے اعتبار سے کچھ بیانات چل رہے تھے تو شب قدر کا ذکر آیا، اور اس میں صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اگر کسی کے دل میں کینہ ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے۔ یہ میں نے بیان کیا، حدیث بتائی، پھر اس کو تفصیل کھولا، اللہ نے دل میں ایک بات ڈالی تھی وہ کھولی میں نے، وہ کسی کتاب میں نہ پڑھی تھی۔ اللہ مدد فرماتے ہیں۔ تو میں نے لوگوں سے سوال کیا کہ ابھی بتاؤ، دنیا میں نا اگر ہم لوگوں کو 3 قسم کے اس پر تقسیم کریں تو ایک لوگ تو وہ ہیں جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، وہ ہمیں نہیں جانتے اور ہم ان کو نہیں جانتے، ان کے لیے تو کینہ دل میں ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا کیا، ہمارے ویل وشر ہیں، ان کے لیے بھی کینہ نہیں ہو سکتا۔ تیسرے وہ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا، جان بوجھ کے کیا، جیسے بھی کیا، ہمارے ساتھ بہت برا کیا، تو کینہ تو پھر انہی کے ساتھ ہوگا، اگر ہوگا تو پہلے 2 کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کینہ ہوگا ہی ان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ برا کریں۔ شریعت کہتی ہے دیکھو تم نے کینہ نہیں رکھنا، اب وہ کر رہا ہے برا، شریعت کہتی ہے تم کینہ نہ رکھو، تو ہے نا کام۔ تو شریعت چاہتی ہے دلوں میں محبتیں ہوں۔ تو مجھے نا ایک میری محرم خاتون ہے، یہ ساری بات سن کے انہوں نے مجھے ایک سوال پوچھا۔ میں کہا ابراہیم مسئلہ یہ ہے کہ بعض ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں، انہوں نے اتنی تکلیفیں دی ہیں، کچھ سمجھ میں مجھے نہیں آتا کہ میں کیا کروں، روتی ہوں راتوں کو، اور اتنی تکلیفیں انہوں نے مجھے دی ہیں، میری اولاد کو دی ہیں۔ اب میں معاف بھی کر چکی ہوں، تمہارا یہ بیان بھی سنا، اور لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں نا تو پھر مجھے بہت ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، اور ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کیا یہ کیفیت کینہ ہے؟ اگر یہ کینہ ہے تو پھر نہ میری روزہ، نہ عبادت، نہ کچھ، میرا تو معاملہ بڑا خراب، کہ کینے والے کو سیدھا کہہ دیا شب قدر میں مغفرت نہیں ہوگی، تو میں کدھر جاؤں؟ اور ساتھ کہنے لگیں کہ جی میں نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے، ان کو میں کبھی کھانا پکا کے بھی بھیج دیتی ہوں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتی ہوں، میں نے ان کو بالکل معاف کر دیا، قیامت کے دن مجھے ان سے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ تو عمل میرا یہ ہے
لیکن جب سامنے آ جائیں تو دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس کیفیت سے تو میں پھر پریشان ہوں کہ جس کے دل میں کینہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی، تو میں اب کیا کروں، میرا کیا بنے گا۔ خیر میں نے ان کو فون پہ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، جو آپ کا عمل ہے نا یہ سنت کے مطابق ہے اور انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن دل جو ہے نا وہ ذرا پریشان تھا کہ اس کا کوئی بہت اچھا جواب جس سے بالکل تسلی ہو جائے۔ تو قدرتاً ان دنوں کی بات ہے، میں مطالعہ کر رہا تھا، کرتے کرتے یہ بات سامنے آ گئی، یہ حدیث کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سامنے نہ آیا کرو، چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بشری تقاضا ہے۔ پھر میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا جناب آپ فکر نہ کریں، آپ کی وہ کیفیت اس عمل کے ساتھ یہ بہترین ہے، اور حدیث کے اندر یہ دلیل موجود ہے، آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کیفیت کا نام کینہ نہیں ہے جس کے ساتھ وہ عمل ہے، یہ بشری تقاضا ہے، اس کو کینہ نہیں کہہ سکتے، کہ حدیث میں یہ بات موجود ہے۔